بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب لوگ کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہوں۔ میں کر رہی ہوں گھر کی صفائی جیسے بھی ہو رہی ہے میرے سے۔ اور آپ سب بتائیے، آپ سب ٹھیک ہیں؟ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے چینل پہ نہ تو کوئی لائک کرتا ہے، نہ کمنٹ کرتا ہے، نہ میرا چینل سبسکرائب کرتا ہے کوئی بھی۔ میں اتنی محنت کے باوجود بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ پھر ایسے میرا بھی دل نہیں کرتا ہے کہ میں کچھ بناؤں یا کچھ لاؤں آپ کے سامنے۔ میرا چینل کم سے کم 200-250 لوگ دیکھ لیتے ہیں، مگر سبسکرائب نہیں ہو رہے ہیں، نہ پورا ٹائم واچ کر رہے ہیں۔ پھر دل نہیں کرتا کہ کچھ بنا دوں یا کچھ اچھا سا لاؤں۔ اگر میرے سبسکرائب بڑھیں گے، ٹائم بھی بڑھے گا، میرا ٹائم پورا واچ کریں گے تو میرا دل اچھے سے اچھا لانے کو کرے گا۔ پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں۔ میں دوسروں کے چینل غور سے دیکھتی ہوں، وہ کچھ بھی نہیں دکھاتے، کچھ بھی نہیں دکھاتے، صرف 1-2 سین دکھا کے 7-8 منٹ کی یا 10-12 منٹ کی ویڈیو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، 1-2 سین دکھا کے۔ مگر ہم اتنا الگ الگ طریقے سے چینل اپنا لاتے ہیں آپ کے سامنے، ویڈیو لاتی ہوں، مگر میرا چینل آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ میں نے کم سے کم 26-27 ویڈیو ڈال دی ہے، اس سے بھی زیادہ شاید، مگر ویڈیو میں میرے سبسکرائب نہیں بڑھ رہے، نہ کوئی مجھے دیکھتا ہے، یعنی کہ ویڈیو پوری نہیں دیکھتا ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے اس طرح سے۔ اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم اتنی محنت کے باوجود الگ الگ چیزیں لاتے ہیں۔ میں روز آپ کو کوکنگ دکھاؤں گی تو آپ بور ہو جاؤ گے۔ چلو کوکنگ سے تو کوئی بور بھی نہیں ہوتا، جو کھانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ غور سے دیکھتے بھی ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں سوچتی ہوں چلو کبھی گھر کی بھی کلیننگ لے آؤں آپ کے آگے، آپ دیکھ لو گھر بار کی۔ میں ایک ایک چیز آپ کو اچھی طرح دکھاتی ہوں، گھر کی کلیننگ بھی اچھی طرح دکھاتی ہوں، مگر اس کے باوجود بھی نہ تو میرا ٹائم واچ ہوتا ہے، کوئی پورا نہیں دیکھتا، اور نہ ہی سبسکرائب کرتا ہے مجھے کوئی۔ بلکہ 200-250 لوگ دیکھ لیتے ہیں، 2-1 دن میں پورا ہو جاتے ہیں 200-250 لوگ۔ مگر وہی بات ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ دیکھ تو لیتے ہیں تھوڑا بہت، تو سبسکرائب نہیں کرتے۔ سبسکرائب کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، بالکل فری ہے۔ کوئی انسان مجبوری میں یوٹیوب پہ آتا ہے، کوئی اپنے شوق سے نہیں آتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کتنی محنت ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں، کیمرہ ادھر ادھر سیٹ کرنے میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، ایک ایک چیز آپ کو اچھی طرح دکھانا۔ اتنی بیماری میں بھی میں آپ کے سامنے اچھے سے اچھا لا رہی ہوں، ایک ایک چیز اچھی طرح لا رہی ہوں۔ میں سب کے، یعنی کہ میں 4 سال سے یوٹیوب دیکھتی آ رہی ہوں، میں سب کے چینل اچھی طرح دیکھتی ہوں، مگر کچھ کے چینل ایسے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں دکھاتے۔ بلکہ آپ بھی ٹرائی کرنا، کچھ بھی نہیں دکھاتے، 1-2 سین دکھاتے ہیں اور ان کے اتنے سبسکرائب بھی ہیں، واچ بھی ہیں، پتہ نہیں کیسے۔ اور ہم اتنا کچھ دکھاتے ہیں جب بھی کچھ نہیں حاصل ہو پا رہا۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ، کہ چلو ہم سوچتے ہیں آپ کو اپنا جو ہم ایکٹیویٹی اپنی دکھاتے ہیں ہمیں کچھ حاصل ہو جائے، مگر نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ بس مجھے تو دکھ ہی ہو رہا ہے، میں بتا نہیں سکتی، مجھے تو بہت ہی دکھ ہو رہا ہے۔ سر میں بھی بہت درد ہو رہا ہے، میرے سے بولا بھی نہیں جاتا، بالکل بھی نہیں بولا جا رہا اس ٹائم۔ آج میری طبیعت پھر سے بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ میری رپورٹ ہے خون کی، جو میں نے ٹیسٹ کرائے تھے، مجھے ٹائیفائڈ آیا ہے اس میں۔ یہ دیکھیے، بیمار ہونے کے باوجود بھی ہے میری رپورٹ ہے، دیکھیے میرا نام لکھا ہے۔ پھر بھی میں آپ کے آگے سب کچھ لے کے آ رہی ہوں۔ میں سوچا چلو آج میں کوکنگ نہیں کرتی، دل بھی نہیں کر رہا میرا، میرے چہرے سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، بالکل بھی دل نہیں کر رہا میرا کوکنگ کرنے کا۔ تو میں نے سوچا آج اپنے گھر کا ہی تھوڑا بہت آپ کو دکھا دیتی ہوں، صفائی ستھرائی کا۔
ایک ایک چیز میں آپ کو دکھاتی ہوں ہر اپنے گھر کی، مگر پھر بھی کچھ نہیں حاصل ہو پا رہا ہے۔ اب بتائیے اس طرح کوئی دل کرے گا انسان کا آگے بڑھنے کا، کچھ کرنے کا؟ یوٹیوب پہ انسان اس لیے آتا ہے کہ چلو کچھ حاصل ہی ہو جائے گا، ہمیں محنت تو کرنی ہے، تو مجھے معلوم ہے، لیکن محنت کے باوجود اگر کچھ نہ ملے تو بیکار ہے۔ کل رات ہم ڈر گئے، یعنی کہ میں ڈر گئی کیونکہ ہماری لائٹیں اپنے آپ ہی کھل گئیں کمرے کی، ہم سو رہے تھے اور میں بہت بری ڈر گئی۔ ایک تو میں بیمار، اوپر سے یہ ڈراؤنی سین ہمارے ساتھ ہو گیا، کبھی جل رہی کبھی بجھ رہی، یعنی کہ چٹکنی بالکل بند تھی، ٹیوب لائٹ کی بلب کی چٹکنی بالکل بند تھی، جب بھی لائٹیں جل رہی بجھ رہی، ایک بلب جل رہا تھا اور ایک ٹیوب لائٹ جل رہی تھی اندر کی بار بار، اور اتنا ڈر لگا۔ صبح کے کم سے کم 4 ساڑھے 4 بجے کا ٹائم تھا اور اتنا ڈر لگ رہا مجھے بہت زیادہ۔ ایسے میں ان باتوں کو نہیں مانتی، مگر وہ میرا لڑکا راتوں کو ڈراؤنی چیزیں موبائل میں دیکھتا ہے، ہانٹیڈ چیزیں دیکھتا ہے، تو میں نے سوچا کبھی دماغ میں میرا الٹا سیدھا سا خیال سا آ گیا، میں نے سوچا کبھی اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو، مگر پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد، آدھے گھنٹے بعد، وہ خود ہی بند ہو گئی لائٹ، نہ چٹکنی پہلے سے ہی بند تھی جو بند کر دیتے، بند ہونے کے باوجود لائٹیں جل رہی بجھ رہی، اتنا ڈر لگ رہا تھا حد سے زیادہ۔ تو پھر دوسرے دن میں نے اٹھ کے دیکھا، آج یعنی کہ، تو بورڈ کے اندر چوہیاں مر چکی ہے ہمارے، جس میں سے چٹکنی کھلتی ہے، یعنی کہ بلب جلتے ہیں، ٹیوب لائٹ جلتی ہے، وہاں چوہیاں مر چکی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کیونکہ وہاں اسمیل سی آ رہی ہے، میں نے سوچا کیا پتہ اس وجہ سے ہی جل رہی بجھ رہی ہو، اور اسی وجہ سے جل بجھ رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی پتہ نہیں کیا بات ہے، ایسے ایسے سین جب ہوتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتہ رہتا تو ڈر تو لگتا ہی ہے۔ دیکھیے، اور پھر یہ میرا بیٹا سوتا ہے گھوڑے بیچ کے، یعنی کہ اسے کچھ ہوش نہیں رہتا، میں نے اسے اٹھایا، میں نے کہا دیکھیے کہ لائٹیں جل رہی ہے، جب انہیں دیکھا تو چٹکنی بند ہو رہی تھی، لائٹیں خود ہی جل رہی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ سین گزر گیا، پھر پتہ بھی چل گیا کیوں جل بجھ رہی تھی، کیونکہ بورڈ کے اندر چوہیاں گھس چکی ہے۔ وہ بورڈ کھلے گا تو وہ چوہیاں مر تو گئی ہے اس کے اندر، مگر جب ہی نکلے گی۔ بس میں تو یہی چاہتی ہوں آپ میرے چینل کو لائک کر دو، سبسکرائب کر دو اور شیئر بھی کر دو ہو سکے تو، کیونکہ سبسکرائب کرنے میں بھی کوئی پیسہ نہیں لگتا، فری ہے سب کچھ۔ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو میری تو سبسکرائب بھی کر دو، کیا جاتا ہے، مگر سبسکرائب نہیں ہو پا رہا ہے کسی سے بھی، میں سبسکرائب وہیں کے وہیں رک گئے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ پرسوں میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آپ کے لیے کچھ نیا لاؤں گی بنا کر اپنے گھر کا، آپ بھی واچ کرنا، پورا دیکھنا۔ کسی کام سے ہی جا رہی ہوں، نہیں تو میرا دل نہیں کر رہا جانے کا، بالکل بھی میرا دل نہیں کر رہا کہیں پہ جانے کا، چلا پھرا نہیں جا رہا، اس وقت بھی پیر نہیں چل رہے میرے، اس ٹائیفائڈ نے دماغ خراب کر دیا میرا۔ پہلے بھی مجھے ٹائیفائڈ ہوا ہے، مگر پہلے میری عمر اتنی نہیں تھی، عمر کے حساب سے بھی انسان کے ہاتھ پیر چلنے بند ہو جاتے ہیں، کمزوری اتنی ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ مجھے ٹائیفائڈ کئی مہینوں سے تھا، میں نے اگنور کرا، میں نے سوچا ایسے ہی ہو رہا ہوگا، مگر جب جاڑے سے 2-3 دن بخار چڑھا تو مجھے پتہ چل گیا، جب رپورٹوں میں آیا کہ ٹائیفائڈ ہے۔
اس سے تو بہت ہی زیادہ کمزوری آ گئی ہے. بس یہ شریر پھولا پھولا صحیح ہے، ورم آ رہا ہے سارا، خون کا پانی بن چکا ہے. خون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، انفیکشن ہے خون میں. صرف 8 گرام خون ہے. اور یہ کام بھی نمٹانے ہی پڑتے ہیں روز روز. پوچھا لگانے کو بھی دل نہیں کرتا، مگر یہ وائٹ سے فرش ہیں تو ان پہ دھبے دکھتے ہیں، اس لیے ضروری ہو جاتا ہے لگانا. میں سوچتی ہوں آج پوچھا نہ لگاؤں، مگر لگانا پڑتا ہے کیونکہ دھبے لگے رہتے ہیں. تو ایک یہ میں نے ڈنڈا منگا لیا اس کا موپ کا، یہ بھی صحیح نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں اٹک رہا ہے اس میں موپ میں. صحیح ڈنڈا نہیں آیا، اتنا مہنگا ڈنڈا آیا. اور میرا اتنا دل دکھ رہا ہے. آن لائن بہت سی چیز صحیح آ جاتی، بہت سی صحیح نہیں آتی. ڈنڈے نے مجھے پریشان کر دیا، اتنی مشکل سے نکلتا ہے اس میں سے، جس میں ہم دھوتے ہیں گھماتے ہیں اسے، اس میں پھنس جا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں پھنس رہا ہے یہ. اور ابھی نیا ڈنڈا ہے یہ، جب بھی بہت دل دکھ رہا ہے میرا. میں کام سمیٹ رہی ہوں، سارے کام نمٹا رہی ہوں دھیرے دھیرے. اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے میں گر جاؤں گی بس. سارے کام نمٹا رہی ہوں. آپ سے بس یہی گزارش ہے، ویڈیو پوری دیکھا کریں. چاہے آپ دیکھیں بھی نہ، چلا کے موبائل ایک طرف رکھ دیں اپنا، تو پوری واچ تو ہو جائے گی. پتہ نہیں ہماری ویڈیو میں کیا کمی ہے جو لوگ پوری نہیں دیکھ رہے. اور میں سچ بتا رہی ہوں، چاہے آپ ٹرائی کر لو یوٹیوب پہ. بہت سے لوگ تو محنت کر کے اپنا کام چلا رہے ہیں، کر رہے ہیں. مگر بہت سے لوگ تو بالکل بھی محنت نہیں کر رہے، ان کے سبسکرائب بھی تیزی سے بڑھتے ہیں، پورا واچ ٹائم بھی لیتے ہیں. مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اتنی محنت کے باوجود بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. میرا بیٹا کہتا ہے رہنے دو، بیماری میں مت بناؤ، تم بیمار ہو رہی ہو، تمہیں ویڈیو ڈالنے کی لگ جاتی ہے، یوں ہے وہ ہے، وہ مجھے کہتا رہتا ہے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا ویڈیو تو ڈالنی ہے ہی، چاہے چھوٹی سی ڈالنی ہے. دیکھیں میں نے کچن صاف کر لیا ہے. یہ جو اوپر بھسڑ سی ہو رہی ہے، یہ میرے سے سیٹنگ ابھی نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ بس کام ہی کر لیتی ہوں، اس میں تھک جاتی ہوں. سوچ رہی ہوں کہ اللہ جلد سے جلد مجھے ٹھیک کر دے تو یہ سیٹنگ کروں گی، فالتو کی چیزیں ہٹا دوں گی. نیچے کی بھی کوئی صفائی نہیں ہو پا رہی ہے، بس آگے آگے سے کر لیتی ہوں. کروں گی، کسی دن صحیح ہوں گی، اللہ کبھی تو صحیح کرے گا. کمرہ بھی صاف کر دیا ہے. ویسے ہماری بیڈ شیٹ زیادہ گندی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے بچے کچے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے، صاف ستھری رہتی ہے. جس دن مشین لگتی ہے اس دن میں چینج کرتی ہوں بیڈ شیٹ. یہ دیکھیں، یہ جو بورڈ ہے اس میں ہی ہے وہ چوہیاں، میں آپ کو بتا رہی تھی نا، اس چھید میں گھس جاتی ہے. اس میں کئی چوہیاں چھپکلی اس میں ہی گھس جاتی، مر جاتی ہیں. یہاں سے کھلا ہوا ہے یہ، اس میں سے مجھے اسمیل آنے لگی تھی، تو میں نے سوچا ہاں یہ چوہیاں ہی مری ہوئی ہے اس میں، جب بھی لائٹ جل رہی تھی اپنا پہ. سارا کام میں وہ جو بنیان پڑی ہے، سینڈو بنیان آرش کی، اسے میں ہاتھ سے دھو دوں گی، کیونکہ مشین پتہ نہیں کب لگے گی. میں نے سوچا 4-5 روٹی ڈال لوں. بازار کی روٹی ہے، کھا کھا کے بھی دماغ خراب ہو گیا. چپاتی منگاتی ہوں، جو گھر کی اچھی ہوتی ہے وہ گھر کی ہوتی ہے. دل تو نہیں کر رہا تھا، مگر میں نے سوچا لا بنا ہی دوں. 5-6 روٹی ڈالنے میں کیا حرج ہے. کوشش تو بہت کرتی ہوں کہ سارے کام کروں، مگر شریر ساتھ نہیں دے پا رہا.
اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا. عارش کے لیے بس اس کے کھانے کا الگ حساب ہے، میرا کھانے کا الگ حساب ہے. پتہ نہیں ہے کیا کھاتا ہے، دال ہے پتہ نہیں کیا. دال کھا کھا کے بھی انسان پک جاتا ہے. چاول بنائے تو اس دن میں نے دال چاول بھی اپنی نند کو دے دیے، تھوڑے سے ہی کھائے. میں تو کھا نہیں رہی کھانسی کی وجہ سے. دال ختم ہو چکی ہے بس. چاول تو اسے دے دیے تھے، اس کے بچے کھا لیتے ہیں. میں کوئی چیز ضائع نہیں کرتی، نہ میں پھینکتی. ساری چیز میرے گھر کی صحیح رہتی ہے، اچھی رہتی ہے. بچے ہو تو کھا بھی لے. عارش بھی چاول زیادہ شوق سے نہیں کھاتا. میں اپنی نند کو دے دیتی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کھا لیتے ہیں. تو روٹی ڈال لیتی ہوں. میں نے سوچا لاؤ اور اس کے لیے آملیٹ ہی کر دوں گی. آملیٹ کھاتا ہے شوق سے. میں پھر سے یاد دلا رہی ہوں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر بھی کریے اور میری ویڈیو پوری واچ کریے. آپ سے گزارش ہے میری، پوری ویڈیو دیکھا کریں. یہ ہماری 4-5 روٹی ہے، یہ شام تک ہماری چل جائیں گی. یہی دوپہر کی ہے اور یہی ہماری شام کی ہے، کیونکہ اتنا کھانا نہیں کھایا جا رہا. بالکل بھی کھانا نہیں کھایا جا رہا. اپنا تھوڑا بہت کھاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے. بالکل جیسے پہلے کھا لیتے تھے جب صحیح تھے، ایسے نہیں کھایا جا رہا. بیماری میں بھوک بھی اڑ جاتی ہے انسان کی. جو پھولی پھولی روٹی بہت اچھی لگتی ہے. پھولتی ہے روٹی، ملائم رہتی ہیں بالکل. یہ بن گئی روٹی میری. عارش کی روٹی پہ گھی لگا رہی ہوں. یہ گھی میں نے گھر میں ہی بنایا تھا، آپ کو میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا. تھوڑا سا گھی نشرہ لے گئی تھی اس میں سے، تھوڑا سا میں نے عارش کے لیے رکا لیا تھا. میں تو دیسی گھی کھاتی نہیں ہوں، مجھے پسند ہی نہیں ہے. دیسی گھی بالکل بھی پسند نہیں ہے مجھے شروع سے ہی. ویسے بچے کھا لیتے ہیں، شکر ہے بچے تو کھاتے ہیں. میں اس کی روٹی پہ گھی لگا رہی ہوں. میں نے کہا کھا لے گا گرم گرم آ کے. اب مجھے بھوک لگنے لگی ہے تھوڑی بہت. یہ میری کل کی سبزی ہے کدو کی. وہی میری نند اڑد کی دال دے گئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی. کہہ رہی بھابھی کھا لو تمہارا منہ صحیح ہو جائے گا، کڑوا کڑوا منہ ہو رہا ہے. میں نے کھانا کھا لیا ہے. یہ دال بچ گئی ہے تھوڑی سی، شام کو کام آ جائے گی. بارش آ چکا ہے، میں نے سوچا اس کے لیے انڈے کی آملیٹ ہی بنا دوں. وہ تو بس 3-4 انڈے کے آملیٹ سے ہی روٹی کھا لیتا ہے، مگر مجھے تو پسند ہی نہیں انڈے کی آملیٹ اس طرح سے. پتہ نہیں کہ بچے کیسی کیسی چیزیں کھا لیتے ہیں. تھوڑی سی پیاز ہری مرچ ڈلی ہو تو جب بھی اچھی لگتی ہے. مگر یہ بچے آج کل کے جانے کیا کیا کھاتے ہیں. اس کے تو 2-3 کھانے ہیں بس: دہی کی پکوڑی، بھرتا، دال، انڈے کی آملیٹ، یہ قیمے کی ٹکی بس.
یہ میرا توا زیادہ ہی خراب ہو چکا ہے، کیونکہ بچے آ جاتے ہیں صحیح سے نہیں مانجتے ہیں، میں تو صحیح سے مانج دیتی تھی، اب یہ صحیح سے صاف ہی نہیں ہوتا، اس کو بھی چینج کرنا ہے کسی دن، میرا جانا نہیں ہو رہا کہیں پہ بازار ایک اچھا سا توا لانا ہے، سوچ رہی ہوں لوہے کا توا ہی لاؤں، ایسا ہی وہی اچھا رہتا ہے، نان اسٹک توے بیکار رہتے ہیں، ہلکے پڑ جاتے ہیں اور اس سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، دیکھیں گے کیا آتا ہے کیا نہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، میں بیمار ہو رہی ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں جلدی سے، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی، اللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے۔ نشرہ کے لیے دعا کرنا، وہ بھی ٹھیک ہو جائے، اسے بھی ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، اس کا بھی خون ٹیسٹ ہوا ہے، اور میری امی کی بھی طبیعت بہت خراب ہے، ان کا بھی خون ٹیسٹ ہوا ہے، ان کی بھی تکلیفیں بہت بڑھ رہی ہیں پیٹ کی وجہ سے، ان کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ انہیں بھی شفا دے، اور ان کے ساتھ میں جو بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، اللہ انہیں بھی شفا دے اور مجھے بھی شفا دے، دعا کرنا، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔